السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عظمت آج کا دن 21 رمضان کا دن ہے، جو مترادف ہے ہمارے آپ کے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے، اور ہم ان کے غمگین ماتم کنا ان کی اس شہادت پر سوگوار ہیں. اور حسن حسین اپنے بابا کو نجف میں دفنا چکے ہیں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وصیت پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ وصیت وہ ہے کہ جو امام نے اپنے سر پہ ضربت لگنے کے بعد نہ صرف امام حسن حسین بلکہ اپنے تمام اولاد کو، اور اس میں فخر ہے کہ جس تک میری یہ وصیت پہنچے سب کے لیے میری یہ وصیت ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی وصیت کو ضرور پڑھیں، اس میں جو نکات ہیں اس پہ غور کریں، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں امام کی اس وصیت کا اثر پیدا کریں تاکہ ہم امام کے چاہنے والے کہلا سکیں. ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے، انشاءاللہ جتنا بس وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کی تشریح کے ساتھ امام کی وصیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ ہم اس وصیت مولا متقیان علی بن ابی طالب کو جو تمام انسانیت کے لیے ایک سرمایہ ہے اپنے ذہن و فکر میں رکھیں، تاکہ ہمارے لیے باعث ہدایت و نجات بن سکے. امام نے اپنی وصیت کو جو آغاز کیا تو کہا اسی کما بتقوی اللہ ہے کہ میں تم کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں. یہ تقوی کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ تقوی دین کی اساس ہے. آپ جو روزے رکھ رہے ہیں اس روزے کا محاصل بھی تقوی یہ کہ خدا نے جب قرآن میں روزوں کو واجب کیا تو یہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لعلکم تتقون یعنی محاصل روزہ تقوی پرہیزگاری کیسے ملتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہ بھی ہو، تب بھی وہ ان 9 مفطرات روزہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہی چیز کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس فکر کو رکھنے کا نام تقوی ہے. امام نے یہ بہترین کہا کوئی انسان کے پاس دین ہو کہ تقوی نہ ہو تو پھر وہ اس کے دین کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے. تقوی، اس لیے امام نے پہلی جو وصیت کی وہ تقوی پرہیزگاری کہ اسی کما بتقوی اللہ. اس کے بعد دوسری وصیت کی وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، کہتے ہیں دنیا کی طرف مائل مت ہونا. بہت سے کہتے ہیں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، لیکن امام نے اگلا جملہ کہا ہے کہ دنیا خود چل کے تمہارے پاس آئے تو اس کی طرف بھی توجہ مت کرنا، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں. وہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے ہیں. بہت سے دین و دنیا دونوں کو لے کر چلتے ہیں، جو بہت بہترین چیز ہے. ابھی آپ نے چند مجالس میں عرض کیا کہ دنیا نہ تو مقام ترک ہے نہ مقام غرق ہے. دنیا اگر دنیا کے لیے کمائی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، مولا کے فرمان کے مطابق، یعنی آخرت کی کھیتی ہے. انسان اس کو آخرت کے لیے استعمال کرے، یعنی جو بھی اس میں سرمایہ، زندگی، حیات، اس کے پاس جو امکانات ہیں سب کو خدا کی راہ میں لگائے تاکہ وہ قیامت میں
اس کے بدلے اجر و ثواب کو پا سکے. تو امام کا یہ دوسرا فقرہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. دنیا اگر ہمارے پیچھے بھی آ رہی ہے تو اس سے ہم اس وقت تک دامن بچائیں جب تک وہ ہمارے آخرت کے کام میں مددگار نہ ہو. یہاں پر امام کا اگلا فقرہ ہے ولا تاسفن علی شیء منہا زویا انکما. امام فرماتے ہیں اور دنیا کی جو چیزیں تم سے روک لی جائیں اس پر افسوس نہ کرنا. اب یہاں تیسرے دیکھیے 3 الگ الگ اس کے اینگل ہیں. ایک دنیا کے پیچھے مت بھاگنا, دنیا تمہاری پاس آئے تو تم اس کی طرف توجہ مت کرنا. اور تیسری چیز جو کہی امام نے, کیا خوبصورت چیز کہی کہ دنیا کی کوئی چیز تم سے روک لی جائے تو اس پہ افسوس مت کرنا. اب اس میں ایک بڑا بہت ہی گہرا مفہوم ہے, کیونکہ اگر کوئی ہم سے, آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے اور اس نے روک لی تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. اس وقت جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دینے والا ہے, اگر آپ میرے جملے تک پہنچ جائیں گے تو ضرور اس کو انجوائے کریں گے. اگر مجھے کہیں سے کوئی چیز ملتی ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک میرا دینے والا ہے, تو یہ اللہ پہ بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے. اگر وہ جو دے رہا ہے تو اس سے اللہ ہی کی جو ہے وجہ سے مجھے دے رہا ہے. تو اگر یہ روک بھی لے گا تو جو ہمارے کہاوت ہے کوئی ایک دروازہ بند کرتا ہے تو خدا 10 دروازے کھول دیتا ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہاں امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی چیز روک لی جائے تو اس انسان نے روکنی ہے, خدا نے تھوڑی روکی ہے. خدا کسی اور راستے سے دے دے گا, اور خدا نے روک لیے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا تاسفن علی شیء منہا زویا انکما, یہ امام کا پیغام ہے کہ دنیا کی جو چیزیں تم سے روک لی جائیں اس پر افسوس نہ کرنا. کیوں افسوس نہ کرنا؟ کیونکہ یہ جو چیز آج تم سے روک لی گئی, ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ملتی تھی آج وہ نہیں ملا, تو اس سے بہتر کوئی شے تم کو ملے گی. اس سے بہتر اگر خدا نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے, تم نے اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیزرونگ بنایا ہے, تم نے دعا کی ہے, تم نے جس وسیلے سے مانگا ہے, اگر یہاں نہیں مل رہا ہے تو خدا کسی اور صورت سے ملے گا. کیونکہ انسان اس وقت اس دنیا سے نہیں اٹھتا جب تک وہ شے اسے نہ مل جائے جس کو خدا نے اس کی قسمت میں لکھا ہے. تو یہ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تو خدا اس کو عطا. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے کہ اللہ نے سانس لینے کے لیے ہوا بنائی. انسان خود اگر سانس لینا بند کر دے گا تو اس کی ذمہ داری, اللہ کی اس میں کمی. انسان کوشش کرتا رہے, کوشش انسان کی ذمہ داری ہے, عطا اللہ کی طرف سے جاری اور ساری رہے گی. اس کے بعد امام کہتے ہیں وقولاً بالحق. امام کا یہ پیغام کہ جب بھی زبان کھولنا حق بولنا, اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا. یعنی انسان جب بھی بولے حق بولے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اصل میں انسان بولتا کیا ہے؟ انسان بولتا ہے جس چیز کا علم رکھتا ہے. کیا ہے انسان بولتا ہے؟ جس چیز کا علم رکھتا ہے. جس چیز کا علم رکھتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے, اس کا بلیو ہوتا ہے. کہ جو علم رکھتا ہے تو علم کو ریجیکٹ کرے گا یا ایکسیپٹ کرے گا. ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس کا بولنا جھوٹ کہلائے گا, ایکسیپٹ کر لیا ہے تو عقیدہ کہلائے گا. تو اب جو بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا عقیدہ بیان کر رہا ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب انسان بول رہا ہے تو اسے کتنا سوچ سمجھ کے بولنا ہے. کہ حق بولنے کیوں کہا امام نے کہ حق بولنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تمہارا عقیدہ برحق ہے, تمہارا امام برحق ہے, تمہارا خدا برحق ہے, قرآن برحق ہے, ہر چیز برحق ہے. تو جو کہنا وہ حق کہنا, حق کے سوا کچھ نہ کہنا. اور حق کہنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ مشکل اٹھانی پڑتی ہے. امام نے کہا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو یاد رکھو تمہارے کوئی چاہنے والے زیادہ نہیں ہوں گے. ہم چاہنے والے ہیں, اس کا مطلب سب تمہارے چاہنے والے نہیں بن سکتے. ہم چاہنے والے ہیں, جس کو اللہ اور رسول امام چاہتے ہیں اس کو پھر دنیا اتنا نہیں چاہتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز کو یاد رکھیے. تو امام نے کہا حق گوئی اس کا سب سے بڑا خمیازہ یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ تمہیں منافقت چھوڑنی پڑتی ہے. جو منافق چھوڑتے ہو تو تمہارے لوگ جو ہے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو تمہیں اس پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے جس کی خاطر تم حق بول رہے ہو. تو امام کا ایک بہت بڑا پیغام قولاً بالحق ہے کہ جب زبان کھولنا حق بولنا, حق ہی تمہارے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند ہے. اس کے بعد وعملا بالاجر, یہ بہت بڑا کہتے ہیں جو کچھ کرنا وہ آخرت اور ثواب کی خاطر کرنا. یعنی جب کوئی کام انجام دینا تو کوئی کام تمہاری زندگی کا ایسا نہ ہو جس میں تمہیں اجر نہ ملے.
ٹائم، اس کے بینیفٹس میں نے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں ٹائم کلنگ یا ویسٹنگ ٹائم کا کوئی بھی سلوٹ نہیں ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت لمیٹیڈ ہے. جس چھوٹی اور لمیٹیڈ زندگی کے اندر جو کام آپ کر رہے ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بہت لمیٹیڈ ٹائم ملا ہوا آپ کو. اور جب لمیٹیڈ ٹائم ملا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کتنا پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے، تب آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جب آپ اجر و ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے آپ کو علم حاصل کرنا، عقیدہ حاصل کرنا ہے. اپنا ٹائم جہاں لگا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو سوچنا ہے کہ یہاں ٹائم لگانے کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں اگر چوائسیز ہیں 3-4 تو اس میں سے کس کو پک کروں، کون سی ریکمنڈڈ ہے. تو یہ جو ہے کہ جب کام کرنا تو اس میں ثواب کی خاطر کام کرنا، اس کے پیچھے اجر ہو، ثواب ہو، خدا اور آخرت کی خاطر اپنے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کرنا ثواب کی خاطر کرنا. وَكُونًا لِلظَّالِمِينَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. امام کی اگلی وصیت ہے کہ اور جو ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا. کیا کرنا؟ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا. اب آپ خود سوچیں کہ امام کی وصیت، عادل امام کی وصیت، امام نے اپنی پوری زندگی جس کام کو کیا اس کا امام پیغام دے کر جا رہے ہیں. اس کا پیغام جو امام دے کر جا رہے ہیں تو کتنا بڑا پیغام ہے کہ انسان ظالم کے خلاف نبرد آزما رہے اور مظلوم کا ساتھ دے. اگر پوری دنیا میں یہی امام کا فقرہ رائج ہو جاتا تو یہ دنیا یہی جنت بن جاتی. امام زمانہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ ظلم ختم ہو جائے گا، عدل قائم ہوگا. اس وقت انسان جو ہے وہ چاہتے ہوئے بھی ظلم نہیں کر پائے گا. تو اگر ہم زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکنا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں ایسا نہیں، ظلم کوئی بادشاہی نہیں کرتے کہ صرف بادشاہی ظلم کرتے ہیں یا حکمران ظلم کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. ہر انسان جس کے پاس طاقت ہے، جتنی بھی طاقت کیپیسٹی میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے استعمال کرے. اور جب اسے استعمال کرتا ہے حق پر ہے تو اجر پائے گا، ناحق ہے تو ظلم ہو جائے گا. کسی بھی پاور کو جو آپ کو ملا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے کی عنایت ہے، اس کے بدلے یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. سانس سے لے کر آپ کے پورے ٹریلینس آف سیل تک جو آکسیجن جا رہی ہے، جس سے آپ کو انرجی مل رہی ہے، جس سے آپ کو طاقت ملتی ہے، جس طاقت کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے مدد الہی کار فرما ہے. اگر یہی طاقت اللہ کی طاقت کے ساتھ مل جائے گی، یعنی اللہ جہاں اس طاقت کو لگانا چاہتا ہے وہاں انسان لگائے گا تو اجر پائے گا. لیکن اگر اسی طاقت کو انسان خدا کے خلاف لگائے گا تو یہ طاقت جو اللہ نے دی ہے اس کے بدلے میں انسان سے سوال کیا. تو کوئی بھی کتنی بھی کسی کیپیسٹی میں آپ ہیں، اسمالسٹ، گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جہاں کہیں بھی آپ اپنے اتھارٹی اور پاور کو یوز کرتے ہیں 10 مرتبہ سوچ کر یوز کیجیے گا، کیونکہ یہ چیز انسان کو ظالم اور مظلوم میں سے ایک کیٹیگری میں لے جاتی ہے. تو امام کا فرمان ہے وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے مددگار رہنا. اس کے سب سے بڑی دی ہم شکر گزار ہیں جناب زینب کے، امام حسین کے، کہ ہمیں عزاداری سکھائی. اور عزاداری کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے خلاف ہوتے ہیں. عزادار کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. ظالم کا ساتھ اگر دے رہا ہے تو عزادار نہیں ہے، کیونکہ یہاں امام کا فرمان ہے یہ بہت بڑا. اس کا اوصیکما وجمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم. اب یہاں امام نے اسے جرنل کر دیا ہے، یعنی کیا کہا ہے کہ یہ جو میں وصیت کر رہا ہوں یہ صرف امام حسن امام حسین آپ دونوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری یہ وصیت ہر انسان کے لیے جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچ جائے، میرا یہ لکھا ہوا پیغام پہنچ جائے. اب دیکھیے کتنا بڑا ہمارے لیے رحم ہے اللہ کا کہ آج آپ کے سامنے یہ وصیت موجود ہے. آپ اپنی کتاب میں، آپ اپنے ایکسس کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے فون پہ ایکسس کہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ اوتھینٹک جو ہے ذرائع سے آپ کو آرام سے مل جائے گی وصیت. یعنی امام نے وصیت کی تھی 40 ہجری میں، ابھی 1441 ہجری ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ تقریباً 1401 سال کے بعد بھی یہ وصیت آپ کے پاس موجود ہے. تو اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ مولا کا کلام اگر ہمارے پاس موجود ہے، جن لوگوں نے اس کلام کو باقی رکھنے میں ہماری مدد کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. کیونکہ یہ کلام ہمارے پاس آج موجود ہے تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے عنایت ہے، اس لیے کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا مولا ہم سے چاہتا کیا ہے. مولا ہم اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے
گھر والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے امام کی چاہت کیا تھی، سوال کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، کیا کریں. تو امام نے یہی کہا کہ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولاد کو اور اپنے کنبے کے افراد کو، جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے کاموں میں امور کو منظم کرنا. منظم کیا ہے؟ یہ بہت، یہ عدل اور منظم ہونا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. میں نے عرض کیا زیادہ سونا بھی ظلم ہے، زیادہ کھانا بھی ظلم ہے. آپ پورا وقت ایک ہی چیز میں لگا دیں تو یہ ظلم ہو جائے گا. ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی کو جو ہے بالکل مار ہی ڈالے، وہ ظلم کی انتہا ہے. لیکن ظلم کے تو کئی سارے آسپیکٹ ہیں نا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ گناہ انسان 3 قسم کرتا ہے. یا اللہ کی جو ہے نافرمانی کا گناہ ہے، یا اللہ کی جو ہے وہ حکم کو نہ ماننا، یا اللہ نے جس سے منع کیا اس کو انجام دینا. یہ جو ہے وہ خدا کی نافرمانی، یعنی حقوق اللہ کو ادا نہ کرنا. ایک حقوق العباد، بندوں کے حق کو ادا نہ کرنا. حقوق النفس، اپنے ذات کے اوپر جو بھی ذمہ داری اسے ادا نہ کرنا. تو آپ ہر ایک کا ٹائم ڈیوائیڈڈ ہے. اللہ نے سب کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بنایا، ایک لمٹ بنائی ہے. جب لمٹ بنائی ہے تو اس لمٹ کو کراس کرنے سے پہلے آدمی یہ دیکھے ضرور کہ اس کا فری ٹائم ایکسٹرا ہے اور کسی کو دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کے وقت میں سے کسی چیز کو دینا یہ بھی ایک قسم کا تجاوز ہے، ظلم ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ نظم امرکم کہا ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں میں بیلنس رکھنا. بیلنس کیا ہے کہ جس کام کو جیسے کرنا ہے، جس طرح سے بتایا گیا شریعت میں ویسے کرنا. اس کو بیلنس، لمٹ سے باہر مت لے جانا، اس لمٹ میں رکھنا. کیونکہ نظم امرکم سے یہی ہے کہ انسان کے نظام کو آپ کو باقی رکھنا ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، میں آپ ہی کی مثال دے دوں. آپ کی دکان پہ گراہک کھڑا ہے اور اس نے آرڈر دیا، اس نے مال آپ کے بندے نے بنا دیا. اب وہ مال اس کو ڈیلیور کرنے سے پہلے آئس کریم ہاتھ میں لے کے اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ بھائی آئس کریم میں یہ انگریڈینٹس ہے، یہ ہے، اتنا ٹیسٹی ہے، یہ ہے. آئس کریم پگھلتی چلی جا رہی ہے. تو بولو وہ اچھا کام کر رہا ہے، برا تھوڑی کر رہا ہے. آپ کی مال بیچنے سے پہلے وہ چاہتا ہے گراہک دوبارہ آئے، اس کی پریس کر رہا ہے. لیکن یہ آپ کے بزنس ایٹیکیٹ کے اگینسٹ ہے اور یہ نظم نہیں ہے. یعنی جو آپ کے سسٹم ہے اس سسٹم کے کو فیور نہیں کرتا. جب فیور نہیں کرتا تو امام نے کہا کہ جس طرح سے کسی چیز کو ایڈ کرنے سے تمہارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس سسٹم کا ایڈ کرنا خلاف نظم ہے، خلاف سسٹم ہے. تو سسٹم اہل بیت نے بنایا ہے، آل محمد نے بنایا ہے. وہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آل محمد نے بنایا ہے، اسی کو فالو کرنا عبادت ہے. چاہے کتنی اچھی چیز ہو، اسے ایڈ کرنا پرمیسیبل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کا رائٹ چلا جاتا ہے. وہ چیز جو اس وقت ہونی چاہیے تھی وہ پھر آپ نہیں کر پاتے. آپ کی انرجی، آپ کی کیپیسٹی، آپ کا ایک لمیٹیشن ہے. اس لمیٹیشن کو، ہاں آپ کو فری ٹائم ہے، آپ جب کھڑے ہیں، آپ کا پاس کوئی نہیں ہے، آپ اس نے اسے اجازت دے رکھی، ٹھیک ہے بھائی، تو اس وقت. لیکن ایک ساتھ 4-5 گراہک کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں اور اس وقت وہ اور بھی جو ہے اس کو پریس کرنے لگے تو پھر 4 گراہک بیچارے والے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا بھی رائٹ چلا جائے گا. پھر نہ ظلم آپ کے بزنس پہ نہیں ہوگا، پھر وہ بندوں پہ بھی ہوگا جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہت سینسیٹیو مسائل ہیں جن کو مولانا نے ڈسکس کیا اپنے وصیت میں. ایسے ہی نہیں ہے، اس کو غور سے سوچ کر سمجھ کر پڑھنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کہیں پر بھی ایڈ یا ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک نظام ہے. نظم امرکم یعنی اپنے نظام کو بالکل منظم رکھنا. منظم کیسے؟ کہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے سسٹم کو فالو کرتے رہنا. کیونکہ سسٹم کو فالو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سسٹم معصوم نے بنایا ہے، کوئی غیر معصوم اس میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے. اگر کر رہا ہے تو اس کے فری ٹائم میں کر کے غیر عبادت کے طور پر کر سکتا ہے، عبادت کے طور پر نہیں کر سکتا ہے. وصلاح ذات بینکم فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاح ذات بین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں دیکھیے مولا کتنا بیلنس سے بات کر رہے ہیں. یہ ان چیزوں کو سمجھنا شاید اتنے کم وقت میں پاسبل نہیں ہے، اور یہ آپ زندگی میں کرتے ہیں، آپ اسے واقف ہیں اور آپ اس ایڈجسٹمنٹ کو بٹھاتے ہیں، اور اس ایڈجسٹمنٹ بٹھانا بھی ضروری ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ اور باہمی تعلقات کو سنبھالے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس میں کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے. عام نماز روزے سے افضل ہے. اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. امام نے کیا کہا کہ تم اپنے آپس میں تعلقات بنائے رکھنا، آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا، آپس میں جھگڑنا مت. کوئی جھگڑے تو اس کے جھگڑے کو بھی مٹانا، ختم کرنا.
کیوں؟ کیونکہ کسی کے بیچ میں صلح کرانا، کسی کے بیچ میں نا اتفاقی کو ختم کرنا عام نماز یعنی واجب نماز اگر آپ جو پڑھتے ہیں تو واجب، اس سے تو کسی چیز کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، حکم الہی ہے، اقیم الصلاۃ کا آرڈر ہے، اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ اس کے بدلے میں کوئی مستحب کام کرنا چاہتے ہیں تو مستحب کام اگر آپ اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو وہ اس مستحب کام سے زیادہ بہتر ہے. اب اس کے بہت سے آسپیکٹ ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں، لیکن امام نے کہا کیا ہے کہ آپ آپس میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے رہنا اور صلح کرتے رہنا، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، کیونکہ یہ محبت ہی ہماری محبت میں مددگار ہوتی ہے. اگر تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تو تم ہماری محبت تک نہیں آ پاؤ گے. تو یہ امام کا فرمان وصلاح ذات بینکم فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. یہ امام کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیں کہ باہمی تعلقات کو ہمیشہ سنبھالے رکھنا، ریلیشن کو مینٹین کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اتفاق و اتحاد سے رہنا، اور یہ تمہارا اتحاد و اتفاق کو برقرار کرنا، ایک دوسرے کا صلح صفائی کے ساتھ رہنا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا درگزر کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ان کو گلے لگانا، ان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنا، اپنی طرف بلانا، اپنے سے ملائے رکھنا. یہ تمہارے لیے عمل کرنا عام نماز اور روزوں سے بہتر. تم مستحب نماز اور روزے ایک طرف ہوں تمہارے پاس، دوسری طرف کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اسے رشتہ بنانا، اس کے ساتھ صلہ رحمی ہو، تو تمہاری صلہ رحمی تمہارے لیے زیادہ جزا کی حقدار و سبب بنائے گی تمہیں. یہاں واللہ فی ایتام فلا تغبوا افواہم ولا یزیعوا بحضرتکم. یہ امام کا دوسرا ہے. آج کی دنیا یتیم بنانے پہ تلی ہے، یتیم نواز بہت کم نظر آتے ہیں، اور کوئی یتیم نوازی بھی کرتا ہے تو وہ ایسی کہ جو اس یتیم کے لیے بھی بوجھ بن جائے. یہ امام نے جو فرمائش کی ہے بہت بڑی ہے. دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں. امام نے یہ بڑا پیغام دیا، اور یہ امام کا کام تھا. آپ نے دیکھا یہ امام نے صرف کہا نہیں ہے، اپنی پوری زندگی کیا ہے. امام رات کو اپنے کندھے پر تمام کھانے کی اشیاء لے کر گھر گھر جاتے تھے، انہیں پہنچاتے تھے، اور پہنچانے کے بعد یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے. اور یتیموں کا خاص خیال رکھنا سبب یہی تھا، امام جانتے تھے کہ انسان جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا جتنے سر پر بال ہیں اتنی رحمت و نور سے عطا کرتا ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے ذہن، بہت بڑی چیز ہے. انسان یتیم پروری، یتیم نوازی، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے ساتھ محبت سے اگر پیش آئے تو اس کا صلہ بہت زیادہ ہے. اس کا صلہ، اس کے رائٹس کتنے رکھیں کہ اگر کوئی یتیم کھڑا ہو جس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہو، تو دوسری طرف کیا ہے کہ تم اپنے بچے کے گالوں پہ بوسے مت دینا کہ اسے اپنا باپ یاد نہ آ جائے. جیسے روزے دار کے سامنے کھانا منائے، اسی طرح اپنے بچے سے شفقت اور محبت سے پیش آنا یتیم کے سامنے برا سمجھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اسے اپنے مرحوم باپ کی یاد آتی ہے. لیکن امام نے ایک جملہ اور کہا، یہاں یہ یتیم کی بات آئی ہے تو امام کا ایک جملہ بتا دوں. امام نے بہرحال یہ کانٹیکس اپنی جگہ ہے، اس کو چینج نہیں کرتے. یتیم رہے گا، یتیم نوازی رہے گی. لیکن امام نے کہا ہے کہ فلسفیکل اعتبار سے جب چیزیں سوچی جاتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بدل جاتی ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ اس لیے کانٹیکسٹ میں بھی ہے کہ جب بالغ ہو گیا تو پھر یتیم کا لیبل اسے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ بالغ ہو گیا تو اب وہ خود بھی اپنی زندگی کے تمام امور کو انجام دے سکتا ہے. تو ایسے میں اس کی مدد کرنا شریعتاً بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کے جو اقدامات یا چیزیں تو یہاں پہ امام کا یتیم وہ ہے، وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا یتیم ہے. کیونکہ یہ یتیم جو ہوا ہے اگر علم حاصل کر لے گا تو اپنی زندگی خود کما لے گا. لیکن جس کا علم نہیں ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دے گا، یہ بڑا یتیم ہو جائے گا، وہ کھو دے گا جو اسے ہمیشہ کے لیے خدا عطا کرنا چاہتا ہے. تو یہ بھی امام نے یتیموں کے لیے خاص کیا. ماشاء اللہ ان کا خیال رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ کہیں کوئی یتیم اگر ہو، یتیم خانہ ہو، تو خاص کر کے ماہ رمضان میں جب بھی آپ کو موقع ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں، کیونکہ یتیموں کی دعا سب سے جلدی اللہ سنتا ہے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنتی ہے. واللہ
فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم. یہ جو جملہ بہت ہے کہ وہ وراثت، کیا امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثے میں شامل کر دیں گے، آپ کے انہیریٹنس میں، آپ کے ورثے میں شامل اتنا. اور آپ کو بتایا 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ مذہب کی کوئی قید و پابندی نہیں ہے ریسپیکٹ میں. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ ماں باپ کسی مذہب کے ہوں، ڈزنٹ میٹر، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے. مہمان کسی مذہب و ملت کا ہو، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بدسلوکی نہیں کر سکتے. نیبر کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، آپ کو اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے. اب وہ بہرحال کچھ ملک ہیں، اب میں نام تو نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں ان ملکوں کو کہ جہاں اپنے گھر کا کوڑا اپنے ہمسائے کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں. یہاں دوسرا ہے، یہاں پہ آپ کا پڑوسی آ کر آپ کی گھاس کاٹ جاتا ہے، تو ہمیں اپنے پڑوسی کی گھاس کاٹنے کے بعد جو ہے اپنے امام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، رسول کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے نیبر سے اچھا تعلقات جو ہے وہ نیبر کا اپنا ہے. ایک یہودی صرف اس لیے مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ امام کے ساتھ تھوڑی دیر سفر پہ رہا. جب سفر پہ رہا تو ایک جگہ ایسے پہنچے کہ جہاں سے دونوں کو جدا ہونا تھا، تو جو دونوں کو جدا ہونا تھا تو امام نے پھر بھی اس کے راستے پہ چلنے لگے. تو اس نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ کو تو اس طرف جانا تھا، آپ تو میرے راستے پہ جا رہے ہیں، یہاں سے ہمارا آپ کے راستے جدا ہوتے ہیں. تو کہا اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کچھ وقت گزارو تو اس کا حق تو پہ بن جاتا ہے. حق یہ ہے کہ میں تمہیں تھوڑی دیر تک سی آف کروں، بدرگاہ کروں، تمہیں تھوڑی دیر تک چھوڑنے آؤں. تو اس نے کہا اسلام میں اتنی دیر رہنے پہ اتنا رائٹ دیتا ہے تو ہمیشہ ساتھ رہنے پہ کتنا رائٹ دے گا. تو فوراً مسلمان ہو گیا. تو یہ نیبرس کی اپنی ایک اہمیت ہے، نیبرس کا ایک اپنا رائٹ ہے. اس رائٹ کی وجہ سے آپ کو بہت خیال رکھنے پڑتے ہیں. ان خیالس کو بہرحال یہاں آپ رکھتے ہیں، آپ کے مکان کا سسٹم الگ ہے، لیکن جہاں پہ رائٹ رکھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ضرور اس بات کو اور پروپوگیٹ کریں کہ ایسی زور سے، یہ کل ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ آپ کو صبح وقت سے پہلے اذان نہیں دینا، زور سے اذان نہیں دینا ہے. ایون صبح اپنے گھر کے رائٹ، اگر آپ نماز شب کے لیے بھی اٹھیں تو ایسے اٹھیں کہ اگر آپ کے گھر میں دوسرے لوگوں کو نہیں پڑھنی ہے تو ان کی نیند نہ کھلے. ان کی نیند کھل گئی تو پھر آپ کی نماز کی وہ جزا نہیں. نیبرس میں باہر والے بھی آتے ہیں، اندر بھی آتے ہیں، ان کے رائٹس ہیں، سب کے رائٹس کو آپ کو خیال رکھنا ہے. واللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. اب یہ بہت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ہے زینگاہ مولا 21 رمضان کو یہ وصیت کر رہے ہیں، یا 20 کو، جب بھی امام کو ضرورت لگی اس کے بعد جو امام نے وصیت کی ہے. اس وصیت میں دیکھیں امام نے کیا کہا ہے، اور اس میں ایک خاص چیز کہی ہے، اس کو غور سے سنیں کیا گیا. اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں. دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں. اب ہم کیسے کمپیئر کریں گے جب ہم کو اپنا لیول پتہ نہیں ہے، دوسرے کو پتہ نہیں. تو مولانا نے تو کہا دوسرے تم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تم کمپٹیشن کرو، تم آگے جاؤ. تمہارا جو ہے قرآن سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اپنی زندگی میں اتارنا، قرآن سے وابستہ ہونا، پڑھنا اور پڑھانا رسول کا فرمان ہے. تو میری امت میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. تو بہترین بننے کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے یا پڑھانا پڑتا ہے، یا جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، جو آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، خدا آپ کو اس کی جزائے خیر دے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن دوسرے آج دنیا میں ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے مولا کا جو فرمان ہے کہ قرآن ایک آئین ہے، زندگی کا ایک اصول ہے، زندگی گزارنے کا ایک مینول ہے. تو اب جب آپ اس مینول کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے. پریپیئرڈ کیسے؟ آپ کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا، نہ صرف اچھی طرح سمجھنا پڑے گا بلکہ سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. اور اسے اتارنے کے اندر ایسا نہ ہو کہ دوسرے تو اپنی زندگی میں اتاریں، اس کی آنیسٹی وہاں نظر آئے جو قرآن نے طلب کی ہے، پیورٹی وہاں نظر آئے جو قرآن نے طلب کی ہے، اچھائی وہاں نظر آئے جو قرآن نے طلب کی ہے، اور قرآن کے ماننے والے ان تمام تر چیزوں سے دور نظر آئیں. تو یہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ حق قرآن ادا کرنا نہیں ہے. اس کے سلسلے میں قرآن نے بہت سی آیتیں نازل کی ہیں. انشاءاللہ جب موقع ہوگا، اگر چانس رہا انشاءاللہ، تو قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں آپ خدمت عرض کریں گے. یہاں واللہ فی الصلاۃ فانھا عمود الدین فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ یہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. میں عرض کر رہا تھا نماز میں توجہ کی خاطر
چھٹے امام نے بہت سی حدیث بیان کی ہے، بہت سی نماز کے سلسلے میں حدیثیں ہیں. یہاں عمود الدین کا ہے. عمود کہتے ہیں خیمے کو، خیمے کے اندر جو بیچ کا پلر یا بانس لگا ہوتا ہے اسے عمود کہتے ہیں. آپ خود بتائیں کہ سارے جو ہے وہ ٹائٹ ہو رسیاں اور سب چیز ٹینٹ کی بھی ٹھیک ہو، لیکن کوئی بیچ کا پلر نکال دے تو کیا ہوگا؟ پورا کے پورا خیمہ یا جو ٹینٹ ہے وہ گر جائے گا. جب گر جائے گا تو بچا کس سے تھا؟ وہ ایک لکڑی جو بیچ کی جسے عمود کہتے ہیں اس سے بچا تھا. نماز بھی ہمارے دین میں عمود ہے. نماز گر گئی دین گر جاتا ہے، پھر کوئی شے بچتی نہیں ہے. اس لیے اس کو سنبھالنا، بہتر بنانا، اسٹرانگ کرنا، اس سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں خیر و برکت کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری. نماز سب سے اہم ہے. اور مولا نے، میں نے عرض کیا کہ جب سر پہ ضربت بھی لگی تھی تو حسن سے کہا تھا کہ پہلے نماز کو مکمل کرو. مولا وقت سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے. جنگ صفین میں مولا جب گھمسان کی لڑائی تھی ظہر میں، بار بار جب آسمان کو دیکھ رہے تھے تو پوچھا ساتھیوں نے کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں سورج اگر ڈھل جائے تو اول وقت نماز پڑھ لوں. تو یہ امام کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر علی والے مولا کو چاہتے ہیں تو ہماری نماز قضا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پڑھے تو بہت اچھی بات انہوں نے پڑھی. اب وہ مسئلہ قضا امر ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. جب یہ کووڈ-19 ختم ہو جائے گا یہاں پائیں گے تو اس کی ایک الگ اہمیت ہے، اس کے اسباب الگ ہیں جو علماء نے بیان کیے، اس کے پیچھے سبب ہیں، اور وہ ایک الگ عمل ہے جو ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے. اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہم کس نیت سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن انشاءاللہ کبھی سکون سے انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگا کہ ابھی ہم کیا چن رہے ہیں، اس وقت کیوں چنتے تھے اور یہ چننا بہتر ہے وہ چننا بہتر ہے. اس کے لیے بہت فقہی مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور اس میں ہم بھی اتنے قوی نہیں ہیں، لیکن ہاں جو لوگ قوی ہیں ان سے پوچھتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح معلومات مل جائے اور ہم صحیح معلومات آپ تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ نماز بہت اہم ہے. آپ ماشاءاللہ برابر پڑھتے ہیں اور اول وقت پڑھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. جب بھی بہتر بنائیں امام کی اس وصیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مولا میں اپنی نماز کو اس لیے بہتر بنا رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے امر کیا ہے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی بات مان رہا ہوں، اس لیے اس نماز کو بہتر بنا رہا ہوں. یہ بہت بڑا واللہ واللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم. یہ دیکھیے بہت بڑا جملہ ہے کہ اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا. ہاں وہ ایک الگ عمل ہے کہ بہت سی مرتبہ حج سسپینڈ کیا گیا ہے، نہیں ہوا، تو اس کے پیچھے اسباب ہیں، تو وہ ایک الگ مرحلہ. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہاں جائیں اور عمل کریں، اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی رہے، اللہ کا گھر بند نہ ہو. وہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ. وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے بار طواف جتنے بھی لمیٹڈ لوگوں میں کر رکھا ہے، نماز ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی چیز کی وجہ سے اسے بند کر دیا جائے گا. تو امام نے اس کا جملہ کہا فَإِنُّ إِن تَرَكَ لَمْ تُنَازِرُوا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب میں مہلت نہیں پاؤ گے. اگر اللہ کا گھر خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب میں مہلت نہیں دی جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا. عذاب رکا ہوا اس لیے کیونکہ اللہ کے گھر کا طواف جاری ہے، لوگ اللہ کے گھر کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا گھر انسان کی مدد کرتا ہے اور اس کے اسباب ہیں. تو یہ امام کا فرمان ہے کہ انسان اس سے بڑا واقف رہے. واللہ واللہ فی جہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ. پھر امام نے کہا کہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبانوں سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا. جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تلوار لے کر میدان میں آ جائے. میں نے عرض کیا آخری جہاد ہمارے یہاں جو ہوا تھا، جو جہاد میت بالمعصوم یعنی معصوم کی جو ہے وہ سرپرستی میں ہوا تھا، وہ جہاد آخری امام حسین نے کیا تھا. اس کے بعد کسی امام نے جہاد نہیں کیا، اپنی آرمی لے کر کبھی بھی کسی جگہ نہیں گئے. آخری جہاد جو ہے وہ امام حسین نے کیا تھا. اب جو جہاد ہوگا وہ زمانے کا امام جب آئیں گے تب وہ جہاد ہوگا. لیکن اس کے بیچ میں بھی ہمارے جہاد ہوئے ہیں. ابھی آیت اللہ سیستانی نے داعش کے اگینسٹ میں جہاد کفائی کا حکم دیا تھا، تو وہ جہاد بھی سیف تھا، جس کے پاس طاقت تھی وہ لوگ گئے تھے. اور جب اس کے علاوہ بھی جنگ دفاع میں بھی یہ تھا. تو اگر ہو ایسا موقع ملے تو وہ امام کی فرمائش یاد رکھے گا، لیکن چانس مشکل ہے. پھر بھی اس کے بعد کیا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کیا ہے، مال سے راہ خدا میں جہاد کرنا، یعنی دین کو استحکام دینے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا. اور اگر یہ بھی تمہارے پاس نہ ہو تو زبان سے دین کی مدد کرنا، دین کے خلاف مت بولنا، دین کی نصرت و مدد میں بولنا. لیکن ایسا ہے نصرت میں مدد میں بولے گا تب آدمی جب دین جانتا ہوگا
اسے پتہ ہی نہیں دینداری کہاں، بے دینی کہاں ہے، تو وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے، کس کا نہیں ساتھ دے رہا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو دین کی مدد میں زبان کھولنے سے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے، اتنا ہی جیسے مال خرچ کرنے سے پہلے مال کمانا ضروری ہے، جہاد میں جانے سے پہلے آرمی کی ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہے؟ کون سا مشکل ہو گیا؟ پھر زبان کھولنا مشکل ہو گیا، کیوں؟ اس کا سبب یہ کہ اگر آدمی جہاد بھی سیف کر رہا ہے تو اس کی ٹریننگ لمیٹیڈ ہے۔ مجھے نہیں لگتا، شاید ایران میں بھی ہوتی ہے تو 1-2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ سربازوں کی، انڈیا میں ملٹری ٹریننگ کتنے زمانے نے کی ہے، آپ اس کو ٹریننگ کر دیا جاتا ہے، تو بھی سیف جہاد کی ٹریننگ لمبی نہیں ہے۔ لیکن بالمال آپ نے جب سے کمانا شروع کیا آج تک آپ کما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جب تک کماتے رہیں گے آپ اس کو راہ خدا میں دیتے ہیں، جہاد ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ریگولر ٹریننگ ہے، ایسا تھوڑی ایک بار کما لیا۔ جب بڑے بڑے یہاں کے ماشاءاللہ سرمایہ دار کمانا بند نہیں کرتے، ان کو پتا ہے جس دن کمانا بند کیا اور گوانا شروع کر دیا اس دن سے بیلنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو ہمیشہ کا ہے۔ تو جس طرح آپ کا جو ہے تلوار کے جہاد سے مال کا جہاد زیادہ مشکل ہے، اس سے زیادہ زبان کا جہاد ہے۔ زبان کا جہاد اس لیے مشکل ہے کیونکہ جب چلتی ہے اس کے پیچھے فکر اور ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، جب وہ محکم نہیں ہے تو وہ صحیح جگہ پر آپ کو مدد نہیں کر سکتی، وہ دین کے اگینسٹ چل جائے گی، دین کے اگینسٹ چل گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زبانوں کو راہ خدا میں برابر لگائے رکھے، ذکر الہی کرے، ذکر الہی کو پہنچائے۔ اسی کو آگے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ، کہتے ہیں تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل جول میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد کرنا، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ امام نے کہا کہ جب آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوسرے مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپس میں محبت سے رہنا اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کرتے رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ قطع تعلق مت کرنا، رشتے مت توڑ لینا، کیونکہ یہ رشتہ توڑ لینا بڑا خطرناک ہے۔ رشتہ داروں سے خاص کر کے رشتہ توڑ لینا، مومنین سے رشتہ توڑ لینا، یہ خطرناک کیسے ہوتا ہے کہ جن 4 گروہوں کو شب 21 یا 23 یا شب قدر نہیں ملتی، وہ ہیں کہ جو قطع تعلق رکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، یعنی قطع رحم کرنا۔ 4 گروہ ہیں انشاءاللہ میں ذہن میں، لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ خدمت عرض کروں گا جب کل گفتگو ہوگی شب قدر کی عظمت و فضیلت پہ جو آپ کی خدمت بات کروں گا، تو اس کے پہلے بتاؤں گا کہ کون سے گروہ ہیں جنہیں شب قدر ہوتے ہوئے بھی میسر نہیں آتی، وہ اعمال بھی کریں تو انہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرمانے معصوم ہے کہ ان 4 گروہوں کو شب قدر میسر نہیں ہے۔ جب آپ کے نام ان گروہوں کے، یعنی گروہ سے مطلب کیا ہے، وہ 4 ایکٹ ہیں کہ ان ایکٹ میں جو لوگ ملوث ہیں، ان کو عمل میں لا رہے ہیں، وہ شب قدر سے محروم رہ جائیں گے۔ تو یا بنیا عبد المطلب لا الفینکم بتخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل الامیر المومنین۔ یہ امام نے دیکھی، یہ دنیا میں اکثر ہوتا ہے جب کوئی سربراہ مر جاتا ہے اور کوئی اتفاق سے ٹرور کر دے تو اس کی ساری کمیونٹی پہ ظلم کیا جاتا ہے، سب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ جہاں ایسا ہوا ہے، وہاں ایسا کیا کرے۔ امام کتنے بردبار، کتنے دور اندیش ہیں۔ امام نے پہلے کہہ دیا کہ عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون بہانے میں لگ جاؤ۔ کسی مسلمان کا خون ناحق نہیں بہا سکتے۔ دیکھو میرے بدلے صرف ایک میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، کسی اور کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کر سکتے، یا اس کے رشتے میں دار میں کسی نے اگر جو ہے اس سے ریلیشن رکھا ہے تو آپ اسے قتل۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی جو ہے ایکٹ میں پکڑا جاتا ہے تو وہ ساری چین کو لے کر ڈال دیتے ہیں۔ بھائی پہلے چیک تو کرو کہ ان چین میں وہ لوگ ملوث ہیں کہ نہیں ہیں تو بالکل ان کو سزا دی جائے، نہیں ہوتے امام نے کہا ناحق کسی کو سزا نہ دی جائے۔ امام کہتے دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اب کتنی عظیم بات امام نے فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے دیکھو امر المعروف نہی عن المنکر کو کرتے رہنا، ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ امام نے اپنی آخری وصیت کی تھی کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج
امام کی شہادت کا دن تھا، ہم نے اس وصیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھا، اسی لیے تاکہ ہم یہ ضرور سوچیں سمجھیں کہ ہم جس علی کو اپنا امام مانتے ہیں وہ ہمارے لیے پیغام کیا چھوڑ کر گئے، اور اس پیغام میں ہم کتنے کھرے اترتے ہیں، کتنے اس پیغام کو ہم مانتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ حضرت میں خدا کو اس غم میں شریک ہونے کا عظیم اجر عطا کرے۔ وہ اجر یہی ہے کہ ہم ہمیشہ مولا سے متصل رہیں، ان کی فرمائشات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بے وقت ضرورت اسے استعمال کریں۔ یا مولا نے کیا کہا ہے کہ تم میرے قاتل کو بھی ایک ضرب سے زیادہ نہ لگانا، لیکن ہاں تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے بدن پہ ایک نہیں ہے زانگرہ میں 3600 زخم لکھے ہیں میر انیس نے۔ تو کسی نے سوال کیا، اس عالم نے سوچا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، بتاؤ کیسے کسی انسان کے اس وجود پر جو اتنا چھوٹا ہے 3600 زخم تیر تیبر اور نیزے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس نے خواب میں دیکھا امام کو، امام نے کہا تو بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ اتنے بدن کی قد و قامت پہ 3600 زخم نہیں آ سکتے، لیکن کیا تو بھول گیا کہ تیر کے زخم پہ نیزہ بھی لگے، نیزے کے زخم پہ تلوار بھی پڑھے، اور نہ زخم پہ زخم اگر انسان کھا رہا ہو تو ایک کے بعد ایک زخم کھانا بھی یہ اور زیادہ انسان کے لیے کرب و بے چینی کا سبب ہوتا ہے۔ امام نے یہی بتایا کہ یہاں عدل و انصاف کی منزل وہ تھی، یہاں پر کس قدر ظلم کیا گیا۔ ہاں تاریخ بتاتی ہے امام نے جب وصیتیں کر دی، عباس کا ہاتھ جناب امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا، وصیتیں کرنے کے بعد جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تاریخ نے لکھا امام حسن حسین نے اپنے بابا کو غسل دیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو پیغام امام دے کر گئے تھے، پیغام یہ تھا، دیکھو جب جنازہ اٹھنے لگے تو آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا، پیچھے سے تم اٹھانا۔ جنازہ لے کر جب جاؤ گے تو جہاں جنازہ جھکنے لگے وہاں ایک قبر تمہیں ملے گی آمادہ، اس قبر میں میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ ہاں تاریخ بتاتی یہاں بھی وہی ہوا جو جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا تھا۔ علی نے فاطمہ زہرا کے لیے 40 قبروں کے نشان بنائے تھے، اس لیے کہ دشمن ان قبروں کو کھود کر فاطمہ زہرا کے جسد کی بے حرمتی نہ کرے۔ یہاں پر بھی یہی رہا کہ ایک ساتھ 4 جنازے آمادہ ہوئے، 4 سمتوں میں بھیجے گئے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ اصل قبر کہاں بنی ہے۔ ہاں 160-70 سال تک قبر جناب امیر المومنین پوشیدہ رہی۔ یہ پوشیدہ رہنے کا سبب یہی تھا کہ ظالم امام کو شہید کرنے کے بعد بھی چاہتا تھا کہ جب بدن امام علی کی بے حرمتی کرے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بدن کی بے حرمتی نہ ہو۔ مولا نے 4 جنازے آمادہ کیے، لیکن ہائے ہمارے دل تڑپ گئے۔ زینب نے کیا سنا؟ فضہ نے آ کر بتایا کہ آپ کے بھائی کی خیر ہو، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے بہن تڑپ گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ تاریخ نے لکھا ہے جنازہ گیا، دفن کر کر جب امام حسن حسین آ رہے تھے، راہ میں کیا دیکھا؟ کسی خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرا امام رک گیا، پوچھا بھائی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیمار ہوں، ایک مونس ہے جو ہر روز آتا تھا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ کہا بھائی اس کا کوئی نام ہے بتا دے ہم اسے بلا لائے۔ کہا کبھی نام نہیں بتاتا تھا، کہتا تھا ایک بندے خدا کی مدد کر رہا ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ ہی کے لہجے میں آپ ہی کے انداز سے بات کرتا تھا، اور جیسے آپ شفقت سے پیش آ رہے ہیں ایسے محبت سے پیش آتا تھا۔ بھائی امام نے کہا وہ تیرے پاس کبھی نہ آئیں گے، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے، ابن ملجم کی ضربت لگنے سے شہید ہو گئے، ہم دفنا کے آ رہے ہیں۔
بس تڑپ گیا، کہا اب مجھے بھوک و پیاس نہیں، جس آقا نے میری اتنی خدمت کی، ارے چاہتا ہوں ان کی قبر کی زیارت کر لو۔ امام لے کر آئے، قبر کے پاس بٹھا دیا، اس نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، رخسار قبر پہ رکھ کے نہ جانے کیا راز و نیاز کیے۔ اب جو امام نے شانہ ہلایا، دیکھا روح قفس سے روح سے پرواز کر چکی ہے۔ ارے شاید یہی کہو، ارے ایسا کریم مولا جب دنیا سے چلا گیا، پھر اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اے مولا آپ مجھے بھی اپنے پاس سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون پانے والے تھے جو واسطہ ہے اپنے پاک کا۔ تمام منات کی نیک حاجات منات تو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ جہاں کے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے جنات بیمار ہیں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جہاں بخصوصاً کرونا کی بیماری کے شکار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ حاضر مجلس کے نیک حاجات منات قبول فرما۔ ہاں نس میں امام زمانے کے ظہور تک مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو باقی رکھ۔ جہاں کئی مومنات ہیں قید و بند میں رہائی عطا فرما۔ جہاں بے روزگار بے روزگار کر دے، جو پریشان ہیں ان کے پریشانوں کو دور فرما دے۔ پانے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرپنچ صاحب محفوظ رکھ۔ جمنات بھی دین کی خدمت میں لے گئے ان کو اور قوت بازو عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں قرآن جو امام نے وصیتیں کی ہیں جن جن چیزوں کے بارے میں، ہمیں ان تمام تر چیزوں سے صحیح طور پر ڈیل کرنے، عمل کرنے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ ہم امام کے سامنے جب پیش ہوں تو سرخرو ہو سکیں۔ پالنے والے جہاں کے بھی شیعہ حیدر کرار میں بیماری امام زین العابدین کے صدقے میں نوشاد بھائی فدا عابد بھائی محمد بھائی مظاہر بھائی ابن غلام علی مقصود بھائی ابن غلام علی مقصود بھائی ابن حسن بھائی پانے والے مقصود بھائی احسان بھائی حسن آپا نور آپا کوثر پر یاسمین آپا اشرت آپا پانے والے ہاشم حیدر بھائی اسلم حیدر ہاشم بھائی پانے محسن بھائی اور ڈاکٹر عباس ان کی اہلیہ جمنات بنا سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے امام زمان کے ظہور عاجل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک نہ سورہ حمد اور 3 نہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین مخصوصاً نور شاہب مجاہد کے تمام مرحومین کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل دن والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پانے والے صلوات شہدائے کربلا علیہم السلام صدقہ جنات ہمارے ساتھ اپنے گھروں سے اس مجلس میں جڑے ہیں، پانا تمام مرحومین اور نوشہ میں جاتے ہیں محترم شیعہ حیدر کرار کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا الحسن مجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سید مولا علی بن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان العربجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم معصومہ قوم مسلم بنت موسیٰ جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب اسف الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شرق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک۔
اعوذ باللہ. ہاں چلتا رہے، نہیں غلطی.